والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کی آنے سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے تب نسخے کی ذلیل و رسوا ہوتے تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں تم بھی راہ دیکھو تو اب جان جاؤ گے کہ کون ہے سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔ سورہ طٰہٰ کی آخری آیت قیامت کے دن میدان محشر میں سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ دو سورتوں کی تلاوت ہوگی۔ صرف پورے قرآن میں دو سورتوں کی تلاوت ہوگی۔ سورہ یاسین تو قرآن کا دل ہے، جس طرح انسان کے سارے جسم میں سب سے اہم چیز کا نام دل ہے، اسی طرح قرآن کا نچوڑ سورہ یاسین۔ کہا گیا نا حدیث پاک میں کہ جو بندہ صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے اس کا پورا دن اطمینان اور سکون اور برکت والا ہو کے گزرتا ہے۔ سورہ یاسین صبح پڑھ لے، سورہ یاسین کی بڑی برکت ہے۔ کہا نا کہ اگر بندہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھا تو پورا قرآن پڑھنے کا اسے ثواب، اور سورہ یاسین صرف ایک بار پڑھا پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔ تو سورہ یاسین کی صبح تلاوت کرے ہی کرے، دکان میں مکان میں جہاں بھی ہم صبح پڑھ لے، سسٹم ہی بنا لے کہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ تو سورہ یاسین اس کی تلاوت میدان محشر میں بھی ہوگی، اور سورہ طٰہٰ بھی آخری آیت ہے، اس کی بھی تلاوت میدان محشر میں ہوگی۔ اصل میں آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ قیامت کے دن کوئی عذر نہ پیش کر سکے گا۔ مطلب یہ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس علم ہی نہیں تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، یہ عذر نہیں چلے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار اپنے کو تو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اپنے کو سب مانتے ہیں، سب کرتے ہیں بس۔ لیکن یاد رکھیے حدیث پاک کے اندر ہے اگر بندہ علم سیکھا اور عمل نہ کیا تو اسے ایک سزا ہے۔ کون سی سزا؟ جو عمل نہ کیا۔ لیکن اگر ایسا بندہ ہے نہ اس نے علم حاصل کیا اور نہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے ڈبل سزا دے گا، ایک علم نہ حاصل کرنے کا اور اس پر عمل نہ کرنے کا۔ تو کوئی یہ عذر نہیں چلے گا کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نماز میں اتنے فرض ہوتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ کوئی چیز چلنے والی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے کسی پر یوں ہی عذاب نہیں ڈال دیا، اس پر عذاب لانے سے پہلے میں نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، سب کو بھیجا تب عذاب آیا، ایسے ہی عذاب نہیں آ گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ اللہ کے سامنے حجت کریں گے، جھگڑیں گے۔ پہلا وہ بندہ جو زمانے فطرت میں تھا، زمانے فطرت اسے کہتے ہیں فطرت، جو زمانہ رسول سے خالی ہو، اس زمانے میں کوئی رسول نہ رہا ہو، بس اس زمانے کے اندر ایک اللہ کو ماننا یہ کافی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آپ کے باپ تعارف تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، باقی کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد اس زمانے کو زمانے فطرت کہا جاتا ہے، اس زمانے
کے اندر بھی صرف ایک اللہ کو ماننا ہی کافی تھا. رسول تو کوئی تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موحد تھے, ایک اللہ کو ماننے اتنا ہی کافی. تو زمانے فطرت والے جو ہوں گے وہ حجت کریں گے اللہ ہمارے پاس کوئی رسول نہ بھیجا تو ہمیں کیوں عذاب دے رہا ہے. دوسرا وہ بندہ وہ بچہ جو بھی بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گیا کیونکہ اسے بھی جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا. یعنی جو بچے نابالغ میں انتقال کر جاتے ہیں, بالغ نہیں ہوتے ہیں, چھوٹے میں, تو کہا گیا ہر بچہ اپنے باپ کے تابع ہوتا, ماں باپ کے تابع ہوتا, جس طرح ماں باپ اسی طرح ہی, لہٰذا انہیں کے ساتھ میں بھی جہنم میں ڈال دیے گئے. اور تیسرا وہ جو عقل کے اعتبار سے کچھ ہوش نہ ہوئی, تین حجت پیش کریں لیکن کوئی حجت وہاں نہ چلے گی. اگر ایمان والا ہے تو جنتی, ایمان والا نہیں تو جہنم. بہرحال قیامت کے دن کوئی عذر نہ چلے گا کہ میں بہت تھک جاتا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتا, نہیں چلے گا. نہیں, آپ بہت زیادہ مزدوریاں کرتے, صحابہ کرام 3 دن پر کھیتوں میں کام کر کے بھی کوئی نماز نہ چھوٹے, اور رات 3 گھنٹہ کام کر لے شروع ہو جائے, سمجھے نا. اتنے ناسک بن گئے, لہذا قیامت کے دن کوئی عذر نہ چلے گا, سمجھے نا. بیماری کی وجہ سے آپ نے نماز چھوڑ دیا, عذر نہ چلے گا. اللہ ایوب علیہ السلام کہے گا تو اپنی بیماری بتا, پورے جسم پر کیڑے بظاہر ہیں لیکن ایک وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے, کیا اس سے زیادہ تو بیمار تھا. اگر تو کہے گا کہ میں بڑا مصروف تھا, بیوی کہے گی میرے بچوں میں پرورش کی تھی, اللہ فاطمہ الزہرا کو پیش کر فاطمہ تو بتا, تو ہاتھوں سے چرخی بھی چلاتی ہے, پانی بھی بھرتی ہے, ساری چیزیں, سمجھے نا. اور آج کیا ہے, نل لگا ہوا پٹافٹ پانی آ رہا, کل سوئچ دبائے پانی آپ کے پاس کنویں میں بھرنے کے لیے جانا پڑ رہا. اس کے علاوہ تو روٹی بنانے کی مشین بھی آ گئی. کیا چیز ہے, کیا چیز نہیں بتائی میرے کو. پہلے ہاتھوں سے کپڑے دھلنا, دور دراز جا کے دھلنا ہے, ہاتھ مشین میں ڈاؤ, ادھر شروع, ادھر اپنا کام بھی ادھر فٹافٹ ہو گیا ہو رہا. تو پہلے آپ نے کتنا کام ہو کر کے بھی پھر بھی عبادتوں میں کوئی کاہلی نہیں. آج اتنا آرام پسند ہو کر کے بھی آپ نے کتنا عبادتوں میں نمازوں میں جتنے بیٹھے نا اللہ ماشاء اللہ خود پسند نہیں رہتے, زر طرح کے یہاں دکھے سے یہاں سے, سمجھے نا. ایسا وجہ یہ ہو گئی کہ آج ہم نہ اوریجنل غذائیں کھاتے ہیں اور نہ اوریجنل رہ گئے, ہر چیز میں بہانے تلاش کرنے لگے. تو ظاہر سی بات ہے عبادت میں کوئی بہانہ نہ کرنا. جس طرح ہمیں دنیا کا کوئی کام کرنا ہے اس میں کوئی بہانہ نہیں تلاش کرے, اس کو کر کے رہتے. صبح احمد آباد جانا ہے تو کیا کوئی بہانہ ضروری ہے, دنیاوی اعتبار سے جاتے ہی, لیکن دین کی بات آتی ہے نماز تھکے رہتے, سو جاتے, آنکھیں بھی کھلتی, کیا سمجھے نا. تو ہمارے پاس دین کے لیے تو بہت سارے بہانے ہیں لیکن دنیا کے کام کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہو. آدمی 6 بجے جانا تو 5 بجے سے بالکل ریڈی ہے, اپنے کو جانا ہے, سمجھے نا. بالکل تب اسے نیند نہیں آتی, اس کا غلبہ نہیں آتا. لیکن کاش احمد آباد بھی جانا ہے, کام سے جانا, نیت کی کہ صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے تو فجر کی نماز پڑھے, اپنا کام بھی ہو گیا, آپ کو ڈبل ثواب بھی ملے, سمجھے نا. لیکن ہمارے پاس ایسے معاملات ہیں, دنیا کے لیے تو کوئی بہانے نہیں لیکن دین کے بڑے بہانے. بہرحال تو کوئی قیامت کے دن آپ کا بہانہ نہیں چلے گا کہ کوئی بہانہ چلے گا میں یہ نہیں کر سکتا تھا, میں وہ نہیں کر سکتا, کوئی بہانہ. سارے بہانے سائڈ میں, صرف ایک ایمان اور عمل. ایمان عمل یہی چیز پوچھی جائے گی. سب سے پہلا ایمان کا سوال, پھر عمل کا. عمل پہلے نہیں, پہلے اپنا ایمان درست ہو. بار بار اسی چیز کو ہوتا ہے, ایمان پہلے درست. یہ نہیں چلے گا کہ اپنے تو کہیں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں, کہیں بھی کھانا کھا لیتا ہے, کہیں بھی نماز پڑھ لیتا ہے, تو شیعوں کے یہاں بھی جا کے نماز پڑھ, وہ بھی اللہ ہی کا نام لے, تو گھنٹے نہیں بناتے مندر بنوا کے, سمجھے نا. آ جا کے پڑھے نہیں پڑھے, تجھے پتا وہ غلط ہے. اسی طرح یہاں بھی مسئلے ہیں, غلط ہے تو اپنے عقیدے کو درست. پہلا سوال قیامت کے دن ایمان کا, دوسرا سوال عمل. تو اب یہ آیت کریمہ جو آخر تھی, جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آج کبھی انسان غلط پر ہوتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ دنیا کی نعمتیں ہوتی نا تو سوچتے ہیں اگر ہم غلط پہ ہوتے نا تو یار یہ اپنے آپ میں کیسے دیتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں. جیسے آپ نے کہ مدینہ اور مکے کے اندر آج ان بدبختوں کی حکومت ہے, وہ قابض ہیں,
کچھ لوگ کہتے ہیں یار کیا اللہ تعالیٰ اتنا ماشاء اللہ کمزور ہو گیا کہ اپنے دشمنوں کو دے دیا؟ اچھا، حضرت مولا کائنات علیہ السلام کے زمانے میں مروان بن حکم نے تقریباً 5-6 سال پڑھایا تھا نماز مسجد نبوی میں. تو کیا مطلب اللہ کمزور ہو گئے تھے، حضرت علی کمزور، کون کمزور ہو گئے؟ یہ ساری چیزیں ایسی نہ سوچو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا کہ ہم کیا کر سکتے، اسے تو کرنا تو کرے گی. اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، حضور کے بارے میں کوئی غلط بولتا ہے، تو اللہ اس کو یہ کرے گا. اللہ کو جو کرنا ہو تو کرے گا، لیکن اللہ ہمیں آزماتا تو کیا کر سکتا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے، میرے محبوب کی حفاظت تو کیا کر سکتا ہے؟ ہمارا ایک ہی سوال ہے یار اللہ اسے بتا، اللہ اسے چھوڑے گا نہیں، اس کا عذاب فکس ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال تو کبھی کیا ہوتا ہے انسان بظاہر دنیوی اعتبار سے مضبوط ہو تو سوچتے ہیں میں غلط ہوتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا قرآن اور حدیث کی ہمارے پاس پیمانہ ہے سمجھنے کا کہ ہم غلط ہیں یا صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے کافر کے بعد بڑا بڑا مال تھا. وہ کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں ہلاک کر دیا جاتا، یہ مال کیوں ملتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکم نے کہ تم انتظار کرو، جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہو گئی تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، تم بچو گے نہیں. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یار غلط وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت نہ ہو یا ہم کمزور ہیں. اسی طور پر آپ دیکھیں کبھی کوئی نیک آدمی بیمار ہو رہے تھے اور اس کو ایسا ہوگا ضرور کچھ کرتا رہا نہیں. اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں ہے بندے کو اگر کوئی مرتبہ اور رتبہ دینا چاہتا ہے، اگر اس کی عبادتوں سے نہ ملے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشکلات میں، پریشانیوں، مصیبت میں ڈال دیتا ہے. ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اور عروج اور برکت دیتا ہے نا. لہٰذا کسی نیک وکار کو اگر دیکھ لیا اور یہ ایسا ہے تو دماغ کے اندر کوئی غلط بات نہ لائے. آج ہمارے لیے عزت سے پہلا درس یہ ہے کہ کوئی قیامت کے لیے گزرنا چلے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا. پتہ نہیں ہونا ادھر نہیں چلے گا، آپ کو پتہ کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ بندے کا ایمان پھر عمل. اگر بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، عمل پہاڑوں کے برابر کوئی کام نہیں. تیسری بات یہ کہ اگر بندے کے پاس دنیاوی آشائش ہے، دنیاوی نعمتیں، تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ یار وہی حق پر ہوں. ایسا نہیں. حق کا پیمانہ قرآن اور حدیث. حضرت ایوب علیہ السلام اتنے مشکلات میں تھے، اتنے بظاہر آپ کے جسم پر کیڑے تھے، کیا مطلب وہ غلط ہو گئے؟ نہیں. حق کا پیمانہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا. تو کبھی یہ پریشانیاں نیکوکار پر بھی آ سکتی، کبھی برے پر آ سکتی. برے پر آئے تو برے کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے اسے نیکی کی طرف راغب کر دے گا، اور اگر نیکوکار پر آئے اس کی ترقیاں ہو جائیں گی اور درجات مل جائیں گے. لہٰذا کوئی نہ سوچے یار مولانا کیا یار بار بار ایسا ہوتا رہتا ہے، مولانا ضرور کچھ ایسا ہوگا. سمجھے نا، ایسا نہیں. سمجھے نا، کسی کوئی بھی نیک آدمی اگر اس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں وہ رب جانتا ہے کس وجہ سے آئی. ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے پریشانی یار اس پر ایسا ہے ایسا نہیں. لہذا کسی کی مصیبت دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ وہ انسان ضرور غلط کرتا. چوتھا درس یہ کہ انسان کبھی غلط کر کے یہ نہ سوچے کہ یار میں تو بڑا اچھا ہوں. سمجھے نا، میرے ساتھ ساری اللہ ناراض ہوتا، میرے اوپر عذاب نازل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے وقت مقرر کر رکھا، تب آئے گا کوئی بچے گا نہیں. سمجھے نا. لہذا یہ درس ہمارے لیے ہے کہ کوئی انسان برائی کر کے بچ نہیں سکتا. کوئی بھی انسان اگر برائی کیا اسے بھگتنا پڑے گا. لہذا اس پر عمل کرے. ایمان کی فکر، عمل کی فکر. اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.